اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی رحمت سے، اس کی مدد اور اس کی توفیق سے ہم آج 5واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دے، ہمارے اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں اس کا فہم اور صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور پروردگار ہمارے پیاروں کو بھی اس کام میں ہمارے ساتھ شریک کر دے، آمین یا رب العالمین۔ آغاز میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں، مسلم کی یہ حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَدَعُ بِهِ آخرین، کہ اللہ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اٹھائے گا اور کچھ لوگوں کو گرائے گا۔ مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس کتاب کو تھامیں گے، اس کو لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنواریں گے، اس کتاب کی اشاعت کریں گے، اس کے پیغام کو عام کریں گے، اس کے احکامات کو نافذ کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں میں عزت بھی دے گا، ترقی بھی دے گا، عروج بھی دے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اس کتاب کو لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے مطابق عمل نہ کریں یا اس کتاب کو رد کر دیں، اللہ انہیں ذلیل کر دے گا، گرا دے گا۔ نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی سرخروئی ہے اور نہ ہی آخرت کی کامیابی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پہلے گروہ میں شامل کر لے جو اس کتاب کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگیوں میں اور معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ 5واں پارہ شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ ہم پیچھے سے فہرست پڑھتے آ رہے تھے، پچھلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا جو قابل احترام ہیں اور جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، رضاعت کے رشتے ہیں، اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان خواتین کو بھی قابل احترام ٹھہراتا ہے، حرمت والا ٹھہراتا ہے۔ نکاح ان کے ساتھ یا ایسی کسی سوچ کو بھی حرام کرتا ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں۔ اور پچھلی امتوں میں جو بگاڑ آیا اس میں بہت سارے اور بگاڑ کے ساتھ پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ لوگ جادو کرتے تھے اور ان کا مقصود کیا ہوتا تھا کہ میاں اور بیوی میں جدائی کر دیں اور اس بیوی کو اپنے خاوند سے توڑ کر اپنی طرف مائل کر لیں۔ تو یہ پچھلی شریعتوں میں بھی بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ رہا ہے، اور اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اس قرآن میں بھی یہ چیز بہت بڑا جرم ہے۔ بری نگاہ بلکہ کسی پر ڈالنا، اٹھانا، بد نگاہی بھی جہاں جرم ہے تو وہاں اس قسم کی کوئی کوشش ہرگز اسلامی تہذیب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور کوئی میل نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ یا قرآن یا ہمارا دین خواتین کو عزت دیتا ہے۔ آپ دوسرے کی خواتین کی عزت کریں گے، آپ کی اپنے گھر میں آپ کی بہنوں کی، بیٹیوں کی اور ماؤں کی عزت ہوگی۔ تو یہ کسی کی عزت کرنا اپنی عزت کرنا ہے، اور اس طرح سے پورے معاشرے میں یہ جو عزت اور احترام اور حدود کی پاسداری کا قانون نافذ ہوتا ہے یا نظام نافذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ ان کے ماسوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اموال کے ذریعے حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی مہر دے کر تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ اور مہر کی بھی جہاں تک بات ہے، پیارے نبی کی یہ حدیث ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو، یعنی اس میں باقی ساری چیزوں کے ساتھ خاص طور پر مہر کے ذریعے مشکلات کھڑی کر کے یا بھاری مہر مقرر کر کے نکاح کو مشکل بنا دینا یہ معاشرے میں کوئی اچھائی نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ
کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو، پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم و دانا ہے۔ اچھا، نکاح کا تذکرہ ہے اور نکاح کے بارے میں بہقی کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، یعنی نکاح ایک مومن کے آدھے دین کی حفاظت کر دیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، اور باقی دین کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں اے جوان لوگو، تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں حیا پیدا کرتا ہے اور شرمگاہ کو بچاتا ہے، اور جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہش نفس کو ختم کرے گا۔ تو یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ بہرحال نکاح جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر سکون اور اطمینان اور حیا کا کلچر لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص تم میں سے اتنی مغفرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ یعنی اصل وقت کس چیز کی ہے؟ ایمان کی وقت ہے، اس کی قدر ہے، اس کی حیثیت ہے۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین آسان ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کو مشکل بنا دے۔ اور پیارے نبی کی یہ حدیث بھی ہے کہ بے شک دین آسان ہے، تو دین پر چلیں گے، دین پر عمل کریں گے، دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تو میرے اور آپ کے لیے اور معاشرے کے سب لوگوں کے لیے اس میں سہولت ہے۔ تو ارادہ کر لیتے ہیں، نیتیں کر لیتے ہیں کہ ہم اس دین کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے۔ مالی معاملات دین میں شریعت میں بہت ہی حساس معاملہ ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے، اور یہ معاملہ کتنا نازک ہے اس حدیث سے آپ کو اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگرچہ یہ حق تلفی بالکل معمولی قسم کی ہو تو آپ نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنی معمولی درجے کا بھی اگر کسی مسلمان کا کوئی حق مار لے تو وہ سمجھ جائے دوزخ اس کے لیے واجب ہو گئی اور جنت اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو ایسا کوئی عمل نہیں کرنا۔ اگر اپنے آپ کو قیامت کے دن سرخرو کرنا چاہتے ہیں تو دنیا میں ایک دوسرے کے مال کے اوپر بری نظر رکھنا اور اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اپنی زندگی کو عذاب میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اگر اس کو پچھلے فقرے کے ساتھ آپ جوڑیں تو مراد کیا ہے کہ اگر باطل طریقوں سے کسی کا مال کھاؤ گے تو اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈالو گے،
اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو سے ایک مراد کیا ہے کہ خودکشی نہ کرو، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کے ساتھ وہ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا۔ جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو وہ جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر پیے گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایسے کوئی تنگ دل نہیں ہیں، تنگ نظر نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کے سزا دے دیں۔ اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اور جرائم سے پرہیز کرو تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی کوتاہیوں سے نظر انداز کر دیں گے۔ کون سی چیز کسی فعل کو بڑا بناتی ہے، کبیرہ گناہ بناتی ہے؟ وہ سارے گناہ جن پر جہنم کی وعید ہے، اللہ کی لعنت کی بات ہے یا اللہ کے غضب کی بات ہے، وہ سارے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے دامن کو بچانا ہے اور صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے دامن کو بچانا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں کو معمولی سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ انسان کے معمولی گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے امان میں رکھے ہر طرح کے گناہوں سے، اور گناہوں سے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ ایک تو اللہ کا ڈر ہے مین چیز، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مصروف کر لیں، ورنہ یہ نفس شر کے کاموں میں مصروف کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کیا کرو اور وہ اس کو دوست رکھتا ہے، یعنی جو فضل کا اللہ سے سوال کرے اللہ اس کو دوست رکھتا ہے۔ اور بہترین عبادت مصیبت کے دور ہونے کے لیے منتظر رہنا ہے۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو فضیلت ہے یہ کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ ایک ذمہ داری ہے۔ حقوق کے اعتبار سے تو مرد بھی برابر ہیں، عورتیں بھی برابر ہیں۔ اجر اور ثواب کے اعتبار سے بھی مرد اور عورتوں میں کوئی تفریق نہیں، جو بھی کوئی نیکی لے کر آئے گا اللہ کے ہاں اپنا اجر پائے گا۔ لیکن ذمہ داری کے حوالے سے مرد کی ذمہ داری عورت کی نسبت سے زیادہ ہے، اور یہ ایک انتظامی ضرورت ہوتی ہے جو ہم ہر ادارے میں دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ ہو، خواہ وہ ہاسپٹل ہو، خواہ وہ یونیورسٹی ہو، خواہ وہ کوئی فیکٹری ہو، اس کے انتظامات کو درست طریقے سے چلانے کے لیے اور اس کی نگرانی اور حفاظت کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ایک فرد اس کا سربراہ ہو۔ تو فیملی یونٹ جو ہے اس کا سربراہ مرد ہے۔ مرد اپنی فیملی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے خاندان کی حفاظت کا، ان کی ضروریات کی مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اور بہت سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو صلاحیتیں زیادہ دے رکھی ہیں، یعنی جذباتی طور پر بھی وہ عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی طور پر بھی وہ عورتوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور بہرحال خرچ کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تو مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے بھی بات اس موضوع پر ہوئی تھی، ہم جب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو داماد ہمیں ملے وہ میری بیٹی کے قد سے ذرا اس کا نکلتا ہوا قد ہو، اونچا قد ہو، اسٹیٹس بھی ذرا زیادہ ہو، پڑھا لکھا بھی ذرا زیادہ ہو، کماتا بھی اچھا ہو۔ جب ہم خود اپنے لیے منتخب کرتے ہیں تو ہم بڑا ہوا درجہ چاہ رہے ہیں شوہر کے لیے، اور جب اللہ نے ہمارے اوپر مردوں کو ایک درجہ دیا ہے تو ہم اس پر اعتراض کرنے کی ہمیں کسی طور بھی گنجائش نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہوتی ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ صالح عورت کی پہچان یہاں پر بتائی، اور حدیث میں بھی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، اور جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر پہ نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ عورت کے اوپر مرد کی اطاعت لازم ہے، لیکن اگر کوئی شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے یا اللہ کی طرف سے کوئی فرض جو اس پر عائد ہوتا ہو اس سے باز رکھنے کی کوشش کرے تو اس صورت میں مرد کی اطاعت اس پر واجب نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مزید کہہ رہے ہیں اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو۔ اب یہاں جو نشوز کا ذکر ہے کہ عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو، نشوز کا ذکر ہے چونکہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ قوام کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے گھر والوں کی تربیت کا بھی ذمہ دار ہے۔ اگر بیوی کے اندر نشوز کی دو تفاسیر یا دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک نشوز کا مطلب یہ ہے خاوند سے بغض رکھنا اور اس کی اطاعت سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھنا، اور ایک نشوز کا مطلب یہ ہے کہ شوہر سے بے وفائی کرنا اور کسی اور کی طرف راغب ہونا۔ تو اگر آپ کو اپنی بیوی سے اس قسم کی کسی سرکشی کا اندیشہ ہے، یعنی جھگڑا اس بات پر نہیں ہے کہ کھانے میں کیا پکے گا اور کیا نہیں پکے گا، جھگڑا اس بات پر ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اطاعت سے بالاتر سمجھتی ہے، اگر وہ کسی غیر مرد کے ساتھ دل لگی کرتی ہے، اس قسم کی جو سرکشی ہے، اگر اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ، یہ تین چیزیں سٹیپ وائز ہیں اور ان چیزوں کو انہی ترتیب سے ہی لیا جانا چاہیے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ انہیں سمجھایا جائے، اور جو صالح فطرت عورت ہوتی ہے جو غلطی سے کسی بری راستے پہ چل پڑے تو وہ اس سمجھانے سے فَعِظُوهُنَّ، ایسی نصیحت جو دل کو چھو جائے، تو اس طرح سے انہیں سمجھاؤ، اور 50% عورتیں اسی سے سمجھ جائیں گی۔ اور محبت جو ہے وہ نرم کرتی ہے دلوں کو، تو محبت سے پیار سے انہیں سمجھاؤ، اور پھر دوسرے سٹیپ پہ اگر وہ نہیں باز آتی ہیں تو خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو اپنے بیڈ روم سے نکال دو، بلکہ خود ان کی خوابگاہ سے نکل جاؤ، علیحدہ رہو، اور جو آدھی خواتین رہ جائیں گی 50%، وہ انشاءاللہ تعالی اس سٹیپ پر سمجھ جائیں گی۔ اور پھر کوئی شاید ہی 100 میں سے ایک خاتون ایسی ہو یا 1000 میں سے کوئی 2-3 خواتین ایسی ہوں مار کھائے بغیر جو سدھرنے والی نہ ہو۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی پرہیز سے درست ہو جاتی ہیں، بعض بیماریاں تھوڑی سی میڈیسن لینے سے درست ہو جاتی ہیں، اور بعض بیماریوں کو درست کرنے کے لیے سرجری کرنی پڑتی ہے، اور یہ آخری حل ہے۔ اور یہ ایسا حل نہیں ہے کہ انہیں کو بہت زور کا مارا جائے اور باندھ کر مارا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر مارا جائے، نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اجازت دی ہے بادل نخواستہ دی ہے، اور پھر بھی اسے ناپسند ہی فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال ہدایت فرمائی ہے کہ اگر یہ ضرورت پیش آ ہی جائے تو منہ پر نہ مارا جائے، بے رحمی سے نہ مارا جائے، اور ایسی چیز سے نہ مارا جائے جو جسم پر نشان چھوڑ دے۔ ایک صحابی نے بتایا کہ کس طرح سے مارا جائے تو انہوں نے مسواک کی ڈنڈی دکھائی کہ اس سے مارو، اور آج کے دور میں مسواک کی ڈنڈی سے مراد آپ کہہ لیجئے کہ ٹوتھ برش، آپ اس کو لے لیجئے، کہ ایسے مارنا، ہلکی سی کسی چیز سے مارنا تاکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ شوہر بہت زیادہ ناراض ہیں۔ اور بہرحال یہ حکم صرف میاں بیوی کے درمیان ہے، باقی رشتوں میں آپ یہ ٹول استعمال نہیں کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اپنی پوری زندگی میں اپنی کسی بیوی کو نہیں مارا، اور جس کے اندر اتنی دین کی سمجھ ہوگی اور جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اس معاملے سے پرہیز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ یعنی تم بیویوں پر نگران ہو تو تم پر اللہ نگران موجود ہے، اس چیز کا خیال رکھو۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ یعنی جو گھر بسانے کی نیت رکھتا ہو تو اس کے لیے راہیں نکل آتی ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔
اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا، نیکی کا رویہ کرنا۔ اللہ کے بعد اگر بندوں میں کسی کا حق سب سے بڑھ کر ہے تو وہ والدین کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی ایسی صورت ہے جس کے ذریعے میں ان کی وفات کے بعد ان سے حسن سلوک کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے مغفرت طلب کرو، ان کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرو، اور وہ جو صلہ رحمی کرتے تھے اسے جاری رکھو، اور ان کے دوستوں کی تکریم کرو۔ یہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور مشکات کی حدیث ہے۔ بہرحال زندگی میں ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرنا، اور اگر فوت ہو جائیں تو احسان کی یہ صورت اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے، اور فرمایا قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے اور اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی یعنی وہ فرد جو کبھی سفر کے دوران یا شاپنگ کے دوران یا واک کے دوران آپ کا تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بن گیا، اس ساتھی کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے عائد کیے ہیں کہ ان کا بھی خیال رکھا جائے اور انہیں اذیت نہ دی جائے۔ اور مسافر سے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، یعنی اپنے نوکروں کے ساتھ بھی حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک دفعہ ابو مسعود اپنے غلام کو مار رہے تھے، آواز آئی ابو مسعود جان لو، خوب سمجھ لو، جتنی قدرت تمہیں اپنے اس غلام پر ہے اس سے زیادہ قدرت اللہ کو تم پر ہے۔ انہوں نے یہ بات سنی صحابی رسول نے تو گھبرا گئے، اللہ کا ڈر اس قدر پیدا ہوا کہ فوراً ہی اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تجھے جھلس دیتی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی اگر اس کے جرم سے تمہارا یہ مارنا زیادہ بڑھ جاتا تو جہنم کی آگ سے یہ چیز پھر تمہیں نہ بچا پاتی۔ تو غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کوئی ہمارا حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو ہم ظلم کریں، زیادتی کریں یا بدتمیزی کریں ان کے ساتھ۔ ہمیں اپنے رویوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کی اس حوالے سے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان کا معاملہ رکھو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے، اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخل سے اور حرص سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ بخل و حرص کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ حرص نے لوگوں کو بخل کا حکم دیا تو وہ بخیل ہو گئے، بخیلی نے ناتا توڑنے کو کہا تو لوگوں نے ناتا توڑ لیا، اور بخیلی نے انہیں فسق و فجور کا حکم دیا تو وہ فسق و فجور میں لگ گئے۔ گویا بخیلی بہت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی تھی کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات، کہ اے اللہ میں بخیلی سے اور سستی سے اور بڑھاپے سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ تو یہ دعائیں بھی مانگنے والے ہوں اور بخیلی سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے ہوں۔ ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ نہ بخیلی اچھی ہے اور نہ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا اچھا ہے۔ اور شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ مال دینے میں بخل کرنا جس طرح برا ہے ویسا ہی خلق کو دکھانے کو دینا، یہ دونوں چیزیں ایک جیسی برائی اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا،
یہ آیت، اس کے بارے میں پیارے نبی نے ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے کہا کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن اترا ہی آپ پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اسے کسی دوسرے کی زبان سے سنوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء ابتدا سے اس آیت تک پڑھی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کے اوپر گواہ ہوں گا، علی ہؤلاء شہیدا، ان کے اوپر گواہی دوں گا کہ میں نے تو حق کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں نے تو انہیں دین پہنچا دیا تھا، میں نے تیرا قرآن ان تک پہنچا دیا تھا۔ اس ذمہ داری کے احساس نے پیارے نبی کو رلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ذمہ داری کے حوالے سے صحابہ سے یہ لے گئے یہ گواہی کہ میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں۔ آج اس پیغام کو کون پہنچائے گا آپ کی امت تک؟ اللہ کے پیغام کو کون پہنچائے گا؟ اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب تو کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس ذمہ داری کو محسوس کیجئے، اور قیامت کے دن اللہ کرے کہ پیارے نبی ہمارے اوپر فخر کریں کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا کو اور میرے رب کے بندوں کو رب سے جوڑا اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے محنتیں کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کے سامنے سرخرو کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عربوں کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، وہ شراب کے رسیہ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتدریج شراب کو حرام قرار دیا۔ پہلا حکم ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو ناپسندیدہ قرار دے کر چھوڑ دیا، اب یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ جب ایسی کیفیت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور پھر تو الحمدللہ پھر شراب حرام کر دی گئی اور اس کو ام الخبائث اور ام الفواحش قرار دے دیا گیا، اور الحمدللہ مسلم معاشرے میں پریکٹسنگ مسلم جو ہیں وہ اس کے قریب نہیں جاتے۔ لیکن ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہے وہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی کوئی ایسی کیفیت ہے جیسے نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہے یا بھوک کی کیفیت ہے، تو ایسی حالت میں بھی نماز کو تھوڑا سا مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ پیارے نبی نے ہدایت فرمائی کہ جب کسی شخص پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو اور وہ نماز پڑھنے میں بار بار اونگ جاتا ہو تو اسے نماز چھوڑ کر سو جانا چاہیے، یعنی تھوڑی سی نیپ لے کر پھر فریش ہو کر نماز کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی بہرحال اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، یعنی نماز کا ترجمہ آتا ہو، ہمارا دھیان نماز میں ہو، ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا کہتے ہیں۔ اور پیارے نبی کی ایک حدیث میں ہے نماز کے حوالے سے کہ انہ یناجی ربہ، کہ بے شک نماز کی کیفیت میں بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ تو وہ کیسی سرگوشیاں ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز کے ثمرات سمیٹنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو۔ یہاں لمس سے مراد بھی ایسا چھونا نہیں ہے کہ جو عام چھونا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ ذکر کرتی ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور جب وہ قیام کی حالت میں ہوتے تھے تو حضرت عائشہ پاؤں پھیلا لیتی تھیں، اور جب وہ سجدے میں جانے لگتے تھے تو آپ کے پاؤں کو ذرا سا ٹچ کرتے تھے اور آپ اپنی ٹانگوں کو سکیڑ لیتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے تھے۔ تو اس طرح کا چھونا یا لمس کرنا، اس سے وضو کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ بہت بڑی سہولت ہے جب وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو اور یا تو پانی نہ ہو یا پانی ہو مگر پانی کے استعمال پر قدرت نہ رکھتا ہو، یعنی وہ بیمار ہو اس قدر یا پانی کے استعمال سے بیماری کے بہت زیادہ بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی کیفیت میں یا پھر یہ کہ پانی بھی ہو استعمال پر قدرت بھی رکھتا
ہو، لیکن اگر اس نے پانی کو غسل میں استعمال کر لیا تو پینے کے لیے پانی نہیں بچے گا۔ تو ان صورتوں میں پاک مٹی سے تیمم کر لینا وضو اور غسل کا قائم مقام ہوتا ہے، اور بالکل اس میں کوئی فکر والی بات نہیں ہے، کوئی وہم کرنے والی بات نہیں۔ جو پاکی وضو سے یا غسل سے حاصل ہوتی ہے وہی پاکی تیمم سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور جس طرح وضو اور غسل کر کے ہم نماز اور تلاوت کر لیتے ہیں، اسی طرح تیمم کے بعد بے فکر ہو کر اپنی نماز کو اور تلاوت کو ہم کر سکتے ہیں، اور یہی چیز غسل کا بھی قائم مقام ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو ایک جہاد کے سفر میں احتلام ہو گیا، انہوں نے زمین پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی، تو اللہ کے رسول کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اتنا ہی کافی تھا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان میں پھونک مار کر انہیں اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی تیمم میں بس چہرہ اور دونوں ہاتھ کو مٹی سے تیمم کر لینا یہ کافی ہے، اور یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ہمیں 3 باتوں میں لوگوں پر فضیلت دی گئی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاک بنا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیز زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمعین اور راعنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا واطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ یہاں رک کر اس بات کا اظہار کر لیجئے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کون سا گناہ؟ اپنی تعریف خود کرنا۔ اس چیز کی ممانعت قرآن میں بھی آگے بھی آپ پڑھیں گے سورہ نجم میں فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی نہ بیان کرتے پھرو، هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی تعریف سے بھی، خصوصاً جب کوئی سامنے ہو، مبالغہ آرائی کے ساتھ تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باہمی مدح گوئی سے بچو کیونکہ یہ ذبح کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر فرمایا اگر تم میں سے کسی کو کسی کی لامحالہ تعریف کرنی ہے تو اس طرح کہا کرے کہ میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے کسی کا تزکیہ نہ کرے، یعنی کسی کو پاک نہ قرار دے۔ تو بہرحال نہ اپنی پاکی کے دعوے کریں اور نہ کسی کی پاکی کے دعوے کریں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ اس آیت میں جبت کا ذکر ہے، اور جبت کس چیز کو کہتے ہیں؟ بے فائدہ، بے اصل، بے حقیقت چیز، اور اسلام کی زبان میں جادو، ٹونے ٹوٹکے، شگون لینا، وہمی اور خیالی باتیں، فال گیری کرنا، پرندوں سے فال لینا، جانوروں کی آواز سے فال لینا، یہ ساری چیزیں جبت کے دائرے میں آتی ہیں اور ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہاں طاغوت کا بھی ذکر ہے۔ طاغوت ہر وہ ذات ہے جو ہمیں بندگی رب سے دور کر دے، وہ ہمارا نفس بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان بھی ہے،
وہ ہمارے گھر میں کوئی اور افراد بھی ایسے ہو سکتے ہیں، یا ہمارے ریاست کے حکمران بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہر وہ ذات جو بندگی رب سے دور کرنے والی ہے یا بندگی رب سے تجاوز سکھاتی ہے، وہ طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک ٹوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، یعنی دنیا کی امامت اور رہنمائی کے منصب پر سرفراز کیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آگ سے کھال کے گل جانے کا ذکر کیا ہے۔ سائنس اب یہ پروف کرتی ہے کہ جب سکن جل جاتی ہے تو جلنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کھال گل جائے گی تو نئی کھال پیدا کر دی جائے گی تاکہ وہ جلنے کا عذاب انہیں تکلیف دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت اور شدید ہے۔ جہنمی اس آگ میں اس قدر روئیں گے کہ اگر کوئی کشتیاں چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے۔ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ یہاں امانتوں سے کیا مراد ہے؟ امانتیں بہت ہی اہم چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ یہ کہا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے اندر ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے۔ تو امانت کیا چیز ہے؟ کسی نے ہمارے پاس کوئی مال یا کوئی چیز رکھی ہو تو وہ بھی امانت ہے، ہماری اولاد بھی امانت ہے، صلاحیتیں بھی اللہ کی طرف سے امانت ہیں، رائے اور مشورہ بھی امانت ہے، اور ہر وہ چیز جس پر آپ کسی کو نگران بناتے ہیں، محافظ بناتے ہیں، وہ چیز امانت کہلاتی ہے۔ تو مال کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے تو پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کے اموال لے اور ان کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، یعنی وہ سبیل پیدا کرے گا کہ ادائیگی ہو جائے۔ اور جو شخص لوگوں کے اموال لے اور انہیں تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ اسے تلف کر دے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ مال کے حوالے سے بھی بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولادوں کی بھی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جن اداروں کے حوالے کر رہے ہیں، ہم جس میڈیا کے حوالے کر رہے ہیں، ہم جن اساتذہ کے حوالے کر رہے ہیں، کیا وہ اس کے اہل ہیں بھی یا نہیں، کیا وہ ان کے اندر وہ صالحیت اور صلاحیت ہے یا نہیں، وہ ہمارے اس امانت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ یہ بھی امانت ہے کہ ہم ریاست کا ذمہ دار کس کو بناتے ہیں، ہم کس کے حق میں یہ رائے دیتے ہیں کہ کون حکمران بنے، کون اسلامی ریاست کے معاملات کو چلائے۔ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت بھاری امانت ہے جس کے لیے حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ اور امانت جس کے حوالے کی جائے، وہ کسی بھی حوالے سے امانت ہو، دو چیزیں ہیں جو اس کے اندر پائی جانی چاہیے اہلیت کے اعتبار سے، وہ کیا ہے کہ صالحیت ہو اور صلاحیت ہو۔ تو ریاست کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ ہم اب کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں کہ اس کو ذمہ داری سونپی جائے، تو صالحیت دیکھیں کہ کرپٹ نہ ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، اخلاقی برائیاں اس کے اندر نہ ہو، اقربا پروری نہ ہو، اپنا کاروبار چمکانے والا نہ ہو، دین اور شریعت کو جاننے والا اور اس کو نافذ کرنے کی تڑپ رکھنے والا ہو۔
پیارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپورٹ کی گئی، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی وجہ سے بغیر اہلیت معلوم کیے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو بڑی حساس ذمہ داری ہے، وہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی عہدہ ہے، اہلیت، صالحیت اور صلاحیت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ ہم اپنے لیے جب فیصلہ کرتے ہیں تو ہم وکیل بن جاتے ہیں اور دوسروں کے لیے فیصلہ کرتے ہوئے ہم جج بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کی نصیحت کرتا ہے، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اطاعت بنیادی طور پر کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایک مسلمان سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہے۔ یہ موٹا سا اصول میں اور آپ یاد کر لیں، پیارے نبی کی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ اور اللہ کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت، اور اس کے بعد جو اجتماعی معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں اولو الامر، ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے، لیکن اولو الامر بھی تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے۔ اور اگر اولو الامر کسی ایسی بات کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے خلاف ہو تو ایسے میں ظاہر ہے ان کی اطاعت جو ہے وہ واجب نہیں۔ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے نا کہ کسی معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو کہ قرآن اور سنت میں اس کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ تم پر ایسے لوگ حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان کی منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری ذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا، یعنی اس سے پوچھا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں، یعنی جنگ نہیں کریں گے لیکن ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی بھی کریں گے، ان کی غلط باتوں کی اطاعت بھی نہیں کریں گے اور ان کو ناپسند بھی کریں گے۔ اور بہرحال بنیادی بات، جب ہم امانتیں اہل امانت کے سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، کون سی چیز؟ قرآن، شریعت، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ اچھا، منافقوں پہ تین چیزیں بہت بھاری ہیں، ایک اللہ کے نبی کی اطاعت، ایک انفاق اور ایک قتال۔ جان بڑی پیاری ہے، مال بڑا پیارا ہے، اور پیارے نبی کی اطاعت ان کے اوپر بہت بھاری ہے۔ اللہ ہمیں نفاق سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، یعنی جب ان کی منافقانہ حرکتوں کا علم ہو جاتا ہے تو اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے، یعنی رسول اللہ کی طرف سے اس لیے نہیں آتا کہ صرف اس پر ایمان لے آؤ اور پھر اطاعت جس کی جی چاہے کرتے رہو، بلکہ رسول کی اطاعت کے بغیر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔
اور رسول کی کیسی اطاعت؟ غیر مشروط اطاعت، بلا چون چرا اطاعت وہ مطلوب ہے۔ جیسی صحابہ نے اطاعت کی ویسے ہی آج بھی اطاعت مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ ہمیں آپ کے طریقے کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو میرے رب نے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذات کے بارے میں، میرے حلیے کے بارے میں، میری گفت و شنید اور معاملات اور لین دین کے بارے میں جو فیصلہ کر دیا مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہ ہو۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے۔ حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا رستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ بتا دیے کہ کن پر میں نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ میں اور آپ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کے طریقے پر چلا دے، ہمیں شہداء کے طریقے پہ چلا دے، ہمیں صالحین کے طریقے پر چلا دے، اور دعائیں ہماری کچھ اور ہیں اور ہمارا رویہ کچھ اور ہے۔ ہم کوشش تو کرنے والے ہوں، ہم ان کو آئیڈیل تو بنانے والے ہوں، ان کی پیروی کرنے والے ہوں، ان سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ اپنے فضل سے یقیناً ان کی رفاقت عطا کرے گا۔ طبرانی کی یہ روایت ہے کہ ایک صحابی رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو فرماتے ہیں معلوم نہیں کہ جنت میں جا سکوں گا یا نہیں، اور اگر اللہ نے فضل فرمایا اور جنت میں داخل ہو گیا تو کہاں میں اور کہاں آپ کا مقام، میری تو آپ سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ اس دن سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی خوشی کا دن نہ تھا جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر اور عمر سے محبت ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ مجھے ان کے ساتھ ملا دے گا، وہ میں ان جیسے اعمال نہیں کر سکا۔ تو بہرحال ہم کوشش کرنے والے ہوں لیکن محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں، آئیڈیل ان کو بنا لیں اور پیروی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی صالحین کے ساتھ جوڑے رکھ اور قیامت کے دن بھی صالحین میں سے اٹھانا۔ پروردگار اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ یہ آیتیں ذہن میں رہیں اس وقت نازل ہوئیں جب غزوہ احد میں شکست کے بعد ارد گرد کے قبائل کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں اور مسلمان جو تھے وہ ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا۔ کس چیز پہ فضل کیا؟ کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ فضل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نیکی کے کام میں شریک نہیں ہوئے، فضل اللہ کا یہ ہے کہ
کہ نیکی کی توفیق انسان کو مل جائے۔ اللہ ہم پر اپنا فضل فرمائے، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ یہاں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں لڑنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لڑنا، قوم کی خاطر لڑنا، قبیلے کی خاطر لڑنا، وطن کی خاطر لڑنا، یا اپنی بالادستی کے لیے لڑنا، یہ فی سبیل اللہ قتال نہیں ہے، لیکن اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے لڑنا ہی قتال فی سبیل اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ وہ لوگ نہیں ہوتے جو دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ دنیا کی محبت کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم واضح نظر آ رہا ہے کہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، مارے جا رہے ہیں، رگڑے جا رہے ہیں، کھدیڑے جا رہے ہیں، تو مسلم امہ کو چاہیے، مسلمان حکمرانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ مسلمان تو ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں کشمیر میں مسلمان، فلسطین میں، شام میں، مختلف دنیا کے حصوں میں مسلمان ظلم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، اور اس پر وہ حکمران جن کے پاس بہت سارے وسائل بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، لیکن وہ جرأت ایمان نہیں ہے کہ ظالموں کو روک سکیں اور مظلوموں کو ظلم سے بچا سکیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں صالح حکمران دے، ایسے حکمران جو ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی امت کے لیے اور مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ بے شک تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا ہے تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تو مطالبہ تھا نماز اور زکوٰۃ جیسے آسان کاموں کا، اس وقت تک یہ لوگ پکے دیندار تھے، لیکن جب اللہ نے مطالبہ کیا جان جوکھوں میں ڈالنے کا، اللہ کے رستے میں جان لگانے کا، تو پھر اب یہ کمزور پڑ رہے ہیں اور لوگوں سے ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا؟ کیوں نہ ہمیں اور مہلت دی؟ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی تھوڑی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جس طرح کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے اور اس انگلی میں تھوڑی سی نمی لگی رہ جائے، یہی مثال ہے دنیا اور آخرت کی۔ یعنی وہ سمندر آخرت ہے اور انگلی پہ لگا ہوا وہ پانی کا قطرہ دنیا ہے۔ اتنی حقیر اور اتنی ناپائیدار دنیا ہے۔ دنیا مٹی گارے سے بنی ہے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو سونے اور چاندی سے بنایا ہے۔ تو کیا حیثیت ہے اس دنیا کی اس آخرت کے مقابلے میں؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے
اللہ اس کے لیے اس کے سارے امور جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیازی دیتا ہے. دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا اسے نہیں ملتی، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو، اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے. اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے، مطلب ہر وقت اس کو محتاجی، یہ نہیں ہے میرے پاس اور وہ نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے دنیا صرف اتنی ملتی ہے جو اس کے لیے لکھی جا چکی ہے. اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی میڈیکل، کوئی دولت موت سے نہیں بچا سکتی جب اللہ موت کا فیصلہ کر دے. بالکل ہماری زندگی آپ یوں سمجھے جیسے ہوا کے اندر رکھا ہوا چراغ ہے کہ ذرا سا ہوا کا جھونکا اسے بجھا دینے کے لیے کافی ہے. اور ہم یہ سوچ لیں کہ جب کل اللہ کے پاس جانا ہے تو کیوں نہ آج اللہ کی طرف رجوع کر لیں. ٹرن ٹو اللہ بفور یو ریٹرن ٹو اللہ. اللہ ہمیں اپنی طرف پلٹنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے. یعنی یہ ساری مصیبتیں معاذ اللہ اللہ کے نبی کی آئی ہوئی ہیں، یہ ساری مصیبتیں دین پر چلنے کی وجہ سے ہیں معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت بھی تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اپنا جائزہ لے، مجھ سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے. اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں جس میں کافر بھی مبتلا ہیں اور مسلمان بھی مبتلا ہیں، پوری دنیا، پوری انسانیت اور خاص طور پر امت مسلمہ غور کرنے کی بات ہے ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے، کون سی ایسی کوتاہی کی ہے کہ اس کی سزا مل رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے انسان اپنے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا، یہ کام چھوڑ دینے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والوں پر نامعلوم مہلک بیماریوں کا عذاب نازل ہوتا ہے. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیا ہم نے ایسا تو نہیں ہے کہ بے حیائی پھیلانے والے بن گئے ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں ڈوب جا رہے ہوں. اللہ ہمیں پلٹنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے دے. اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو راضی ہو جا. ہمیں وہ کام، وہ عمل، وہ ادائیں سکھا دے جو تجھے خوش کرنے والی ہیں. پروردگار ہم اس مصیبت سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا. وہ منہ پر کہتے ہیں ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن. کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا یہ آیت مجھے اور آپ کو قرآن پر غور و فکر کرنے کی دعوت نہیں دے رہی کہ طوطے کی طرح قرآن نہ پڑھتے رہو، غور و فکر کرو؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ قرآن پر تدبر نہ کرنا اسے چھوڑ دینے کے مترادف ہے. اپنی زندگی کے کچھ لمحات ہم قرآن کو دے دیں، قرآن ہماری پوری زندگی کو سنوار دے گا. اللہ ہمیں سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی. اچھا، یہاں پیچھے یہ سارا منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے نا، تو نفاق کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ نفاق ایمان کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے.
جب انسان کمزور ہوتا ہے تو بیماریاں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو شیطان کی چالیں اس پر کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ اس قرآن کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ ایمان ہمیں قرآن سے ملے گا، یہ جذبہ ہمیں قرآن دے گا۔ اس کو سمجھ کر پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اصلاح ہماری اسی قرآن کے ذریعے سے ہوگی، جس طرح ابتدا میں عرب کے اس معاشرے میں اس قرآن کے ذریعے سے اصلاح ہوئی تھی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ معدود چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، یعنی خود اپنا آپ پیش کر دو، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے، میں نے اپنے لیے یہ راستہ چن لیا، اپنی ذات کے سوا تم کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو، زبردستی کسی پر نہیں کر سکتے، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یہ تو اپنی اپنی پسند اور اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی اپنی کوششیں اللہ کے رستے میں لگائے اور حق کو سربلند کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارے اور اس کا اجر پالے، اور کوئی اللہ کے بندوں کو غلط فہمیوں میں ڈال لے، ان کی ہمتیں پست کرے اور انہیں دین کے کاموں سے باز رکھنے کی کوشش کرے اور اللہ سے سزا پائے۔ اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح۔ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم نے یہ جو پیچھے پڑھا کہ جو بھلائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، تو اس حوالے سے پیارے نبی کی یہ حدیث سن لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے اس رستے پر چلنے والوں کے برابر ثواب ہے، جبکہ ان کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے گناہ کی دعوت دی اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس گناہ کے ارتکاب کرنے والوں پر ہے، جبکہ ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہم نیکیاں پھیلانے والے بنے، خیر کی دعوت دینے والے بنے، صدقہ کرنے کی ترغیب دیں، لوگوں کو حسن سلوک کی صلہ رحمی کی تلقین کرنے والے ہوں، قرآن سیکھنے کی دعوت دینے والے ہوں، جو سارے ہی خیر کا سرچشمہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعوت پر جتنے لوگ اس رستے پر آئیں گے ہم اپنی نیکیوں کا صلہ بھی پائیں گے، اور یقیناً ان کی نیکیوں کا صلہ بھی ان کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ اور لوگوں کو برائی کی دعوت دینے والے نہ بنے، نہ خود برائی کریں اور نہ کسی کو دعوت دیں۔ ہم تو اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم دوسروں کے گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلام کو عام کرنے کی دعوت دی ہے، احترام کے ساتھ سلام کرنا، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بہتر طریقے سے سلام کا جواب دینا ہمارے دین کا مزاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے رستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں۔ دم کٹی لومڑی کی کہانی کو یاد کر لیجئے، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں
تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اس طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، یعنی کسی ایمان والے کو یہ زیبا نہیں کہ وہ کسی ایمان والے کو قتل کرے جان بوجھ کر۔ ہاں، یہ کبھی غلطی ہو سکتی ہے کہ کوئی غلطی سے قتل ہو جائے تو اس غلطی سے بھی قتل ہونے کا کفارہ دینا ہوگا، یعنی جانی نقصان کا تو ظاہر ہے کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، لیکن جو مالی نقصان خاندان کا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ آئندہ احتیاط رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے۔ تو یہ جو قتل خطا ہے اس میں خون بہا کی مقدار کتنی ہے، کتنا مال دینا ہوگا؟ یہ 100 اونٹ کی مقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی، یا 100 اونٹ دے دیجئے اور یا 100 اونٹ کی برابر قیمت کے برابر رقم دے دیں، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، یعنی یہ آپشن ہے کہ ورثہ معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی مال کا صدقہ الگ اور جان کا صدقہ الگ، یعنی جان سے بھی مال سے بھی وہ اپنی اس کوتاہی کو کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے اور جان بھلا کر بھی اپنی اس گناہ کا ازالہ کرے کہ وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ یہاں جو کفارے کا ذکر آیا ہے تو کفارہ کہتے ہیں چھپانے والی چیز، یعنی کسی نیکی کو کسی گناہ کا کفارہ بنا دینے کا مطلب یہ ہے وہ نیکی جو ہے اس گناہ پر چھا گئی، اسے ڈھانک لیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں دیوار پہ کوئی داغ لگ جائے اور آپ اس کو سفیدی کر کے اس داغ کو چھپا دیتے ہیں، اس کا اثر مٹا دیتے ہیں، کفارہ اس طرح گناہوں کے اثر کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے، یعنی ایسا نہ ہو تم کسی پر حملہ آور ہو اور وہ سلام کرے اور آپ کہیں کہ جی اس نے تو جان بچانے کے لیے ایسا کیا ہے، اور آپ فوراً اس پر فیصلہ اور فتویٰ صادر کر دیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو یہ فتویٰ دائر کرنا کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں یہ حق نہیں پہنچتا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، کسی کو کافر قرار دینا یا کسی کو منافق قرار دینا اس کی اتھارٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کا معاملہ اس کے ساتھ، ہم ظاہر پر ہمیں معاملہ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اچھا، اس آیت سے ویسے ایک اصول ملتا ہے کہ اپنا ماضی یاد رکھیں، جو جہالت میں ہم نے وقت گزارا ہے اسے یاد رکھیں۔
اگر اب ہدایت کی طرف چل پڑے ہیں تو ان دنوں کو نہ بھولیں، اور یہ چیز کام آئے گی۔ آپ جب دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں گے تو آپ کو یہ حوصلہ ملے گا، آپ کو یہ امید ہوگی کہ انشاءاللہ یہ بھی نیکی کی طرف آ سکتے ہیں، اور کسی کے گناہوں کو دیکھ کر اس کے بارے میں فتویٰ صادر اگر کر دیں تو اپنے گناہوں کو یاد کر لیں جو ماضی میں کیے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی مٹا دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کر دیجئے، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے میں محنت کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے زیادہ رکھا ہے۔ ہم دنیا میں درجے زیادہ چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں، تو نیکی میں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا درجے اس کو ملیں گے زیادہ جو محنتیں کریں گے اللہ کے رستے میں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، یعنی دین پر نہیں چل رہے تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ آپ ان کی دلیل دیکھیے جو وہ دے رہے ہیں، ہمارے اوپر بڑا پریشر تھا، کفر کا غلبہ تھا، دین پر چلنا ممکن نہیں تھا، ہم جس ماحول میں رہتے تھے وہاں لوگ دین پر چلنے والے نہیں تھے، لہٰذا ہماری مجبوری تھی۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ ہم بہت سارے مسائل کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں، کیا دین کی، ایمان کی اہمیت میری اور آپ کی نظر میں اتنی نہیں ہے کہ اس کی خاطر ہجرت کی جائے، اس کی خاطر کوئی جگہ چھوڑی جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اور اس سے مراد یقیناً صرف جسمانی نقل مکانی نہیں ہے، برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا، برے ماحول سے اچھے ماحول کی طرف ہجرت کرنا، بری صحبتوں سے اچھی صحبت کی طرف ہجرت کرنا، اور بری عادت کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ کون سی ہجرت افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اس شخص کی ہجرت جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جنہیں اللہ نے اس پر حرام کیا ہے۔ اور خاص طور پہ جب ہم یہ والی آیتیں پڑھتے ہیں تو وہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی یاد آ جاتا ہے جس نے 100 لوگوں کو قتل کیا تھا، اور ایک عالم نے اسے کہا تھا کہ یہ جگہ چھوڑ دو جہاں برے لوگوں کی صحبت میں تم رہتے ہو، یا جہاں لوگ تمہیں برائی کی وجہ سے پہچانتے ہیں، تو تم دوسری جگہ پر چلے جاؤ اور وہاں جا کر نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اور وہ ہجرت کر رہا تھا، ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، اور اب عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں، اور اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سکڑنے کا حکم دیا جس طرف وہ جا رہا تھا، اور اس زمین کو پھیلنے کا حکم دے دیا جہاں سے وہ آیا تھا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان جگہ کو ناپیں، اور جب انہوں نے اس فاصلے کو ناپا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو اس نیکی کی جگہ کے قریب تھا جہاں وہ جا رہا تھا۔ تو نیکیوں کے ارادے باندھیے، نیکیوں کے لیے ہجرت کیجیے، ایمان کی قدر کیجیے، جہاں پر ایمان پر چلنا، ایمان پر قائم رہنا اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں آسانی ہوگی، تو اس جگہ کو اپنا مسکن بنا لیں، اور بری عادتوں سے اور بری صحبتوں سے ہجرت کرنی ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو۔ یہاں امت کے لیے ایک بہت بڑی سہولت، ہمارا دین دین یسر ہے، آسانی کا دین ہے۔ سفر کے لیے، مسافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی، انعام رکھا
کہ نماز کی رکعت میں کمی کر لی جائے۔ جہاں 4 فرض ہیں اس کی جگہ پہ 2 فرض پڑھے جائیں گے، جہاں مغرب کے 3 فرض ہیں وہ 3 فرض ہی پڑھے جائیں گے، اور فجر کے بھی 2 ہی فرض ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کی ہوں۔ ہاں، رات کے وتر اور صبح کی سنتیں آپ ہر سفر میں پڑھا کرتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ سفروں میں رہا ہوں اور کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے قصر نہ کیا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قصر کی اجازت ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، لہٰذا اس کے صدقے کو قبول کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کو صدقہ کریں اور وہ ہمارے صدقے کو رد کر دے یا واپس کر دے، لوٹا دے، تو ہمیں کتنا برا لگے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے یہ جو سفر میں قصر کی اجازت ہے اسے رد نہیں کرنا چاہیے، یہ رخصت ضرور قبول کرنی چاہیے، اور افضل یہی ہے قصر نماز ادا کی جائے، نماز کو قصر کر لیا جائے۔ بہرحال جو شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلے، گاؤں یا شہر کی آبادی سے نکل جائے تو وہ عذر شریعت مسافر ہے، وہ قصر کر سکتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ اور حضرت حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں قصر پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ اور حالت امن میں تھے۔ منا بھی مکہ سے نکلیں تو فوراً بعد منا آ جاتا ہے، اور ذوالحلیفہ بھی مدینہ سے نکلنے کے جلد ہی آ جاتا ہے۔ گویا سفر پہ نکلتے ہی جب آپ اپنی بستی سے نکل جائیں تو پھر آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مختلف فقہا کے نزدیک فاصلے مختلف ہیں، مدت مختلف ہے، جیسے امام مالک کے نزدیک 48 میل سے کم کے سفر میں قصر نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 54 میل کا فاصلہ ہو تو اس میں قصر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک جہاں 4 دن سے زیادہ کا قیام کا ارادہ ہو وہاں قصر جائز نہیں، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت پر پوری نماز ادا کی جائے۔ اگر کسی ایسی جگہ پر آدمی مجبوراً رکا ہوا ہو اور ہر وقت یہ خیال ہو کہ مجبوری دور ہوتے ہی وطن واپس ہو جائے گا، تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ایسی جگہ بلا تعین مدت قصر کیا جاتا رہے گا۔ صحابہ سے بکثرت مثالیں ایسی منقول ہیں کہ انہوں نے ایسے حالات میں 2 سال بھی مسلسل قصر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، یعنی خوف کی حالت میں بھی نماز میں قصر ہوگی، لیکن امن کی حالت میں بھی پیارے نبی کی سنت یہی ہے کہ نماز میں قصر ہوگی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے، وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں تاکید، تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ ہم امن کی حالت میں ہوں، صحت کی حالت میں ہوں، فرصت میں بھی ہوں، مسجد بھی قریب ہو، اذان کی آواز بھی آئے اور نماز کے لیے نہ جائیں، بہت ہی اپنے ایمان کے کمزور ہونے کی اور بیمار ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز سے فراغت کے بعد کے اذکار کا یہاں پر ذکر ہے۔ ظاہر ہے جنگ میں یا سفر میں نماز کی رکعت میں تو کمی ہو جائے گی، یا نماز مختصر ہو جائے گی، یا نماز اس طریقے سے نہیں پڑھی جا سکتی جس طریقے سے آپ امن کی حالت میں اپنے مقام پر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ حکم ہے کہ نماز جب ہو جائے تو پھر ذکر میں اپنے آپ کو ہر حال میں، خواہ بیٹھے ہوں لیٹے ہوں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، جو ہر نماز کے بعد یعنی ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 ٹائمز، اللہ اکبر 33 ٹائمز، اور ایک بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس پورے پروسیس میں یعنی یہ ذکر کے جو کلمات ہیں کہنے میں بہت بھی زیادہ ہو تو 5 منٹ لگتے ہیں، تو اتنی دیر مصلی پر بیٹھ کے ان اذکار کے پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ کی اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پیارے نبی کی اس بشارت پر اور اللہ کے اس وعدے پر یقین کیجئے، گناہوں پر دلیر نہ ہوں، لیکن جو بہت ساری کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں انشاءاللہ ان اذکار کے بدولت ہمارے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم اللہ سے اس کی رحمت اور اس کا فضل مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، یعنی وقت کی پابندی اس میں لازم ہے، اور سب سے بہتر نماز اور افضل نماز وہ ہے یا افضل عمل وہ ہے وقت پر نماز پڑھنا۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز آخری وقت میں نہ پڑھی مگر صرف 2 بار، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ نماز چونکہ فرض ہے، ہم پر عائد ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے اور ہم مؤخر کرتے رہیں، اور اگر موت آ جائے اسی حال میں، کیا عذر پیش کر سکیں گے اللہ کے سامنے کہ ہم نے اس فرض کو کیوں ادا نہیں کیا؟ تو نماز کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی اور اول وقت میں نماز ادا کرنے کی فکر کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی خوشنودی نماز کو اول وقت ادا کرنے میں ہے، اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے، یعنی اگر کوئی ایسا عذر ہے تو بہرحال یہ ایک رخصت اور معافی ہے، لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی اول وقت میں نماز ادا کرنے میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا، ایک نماز یعنی جب اس کا وقت ہو جائے، ایک جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور ایک نکاح یعنی ایک فرد جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو اس میں پھر دیر نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو، یعنی جو دوسروں کے ساتھ خیانت کرنے والا ہے وہ دراصل سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو قوتیں اور جو صلاحیتیں دی ہیں اپنی فرما برداری میں استعمال کرنے کے لیے، وہ ان پر ایک طرح سے بے جا تصرف کر کے انہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ اللہ ہماری تنہائیوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اندھیرے میں کیے جانے والے گناہوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ ہر حرکت سے واقف ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو اس کام کو تنہائی میں بھی نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کر اڑا دیں گے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں ان کی نشانیاں بتائیں، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی بند ہوں گے، تمہاری قوم سے ہی ہوں گے، جس طرح تم راتوں کو عبادت کرتے ہو ویسے ہی وہ بھی راتوں کو عبادت کرنے والے ہوں گے، لیکن تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو تنہائی میں رب کو ناراض کریں اور باقی دن بھر کی نیکیاں اللہ تعالیٰ انہیں دھول بنا کر اڑا دیں، تو اللہ نہ کرے یہ
خسارہ ہم پانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے، اپنا نفس ہے نا، اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پر ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی جان کے بھی خود مالک نہیں ہیں، لہٰذا ہم اگر اپنے نفس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں، اگر اسے آگ کا مستحق بناتے ہیں تو یہ نفس کے ساتھ ظلم ہے۔ لیکن بہرحال اللہ نے واپسی کا راستہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ یہ والی بات یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ کسی پر الزام لگانا ایک ایسے کام کا کہ جو اس نے نہ کیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اسے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی پیپ اور پسینے میں رکھے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ ابو داؤد کی روایت ہے تو توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، ابھی بھی راستہ ہے، جب تک یہ زندگی ہے پلٹنے کا راستہ ہے۔ رب بخشنے کو تیار ہے، اپنے دامن رحمت میں لینے کو تیار ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لیں قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو اور یاد رکھو اللہ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ کہ کوئی شرمساری نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو بدلنے کا احساس نہیں ہے اور استغفار کی تسبیح کرتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تمہیں وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ ان آیتوں پر غور کیجئے، اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ نے کس چیز کو اپنا فضل قرار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو، حکمت کو اور علم کو اپنا فضل قرار دیا ہے۔ ہم نے دولت کو فضل سمجھا، ہم نے اسٹیٹس کو فضل سمجھا، اللہ ہمیں کتاب اور سنت کے علم کو اپنا فضل قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ آگے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مجلس کے آداب بتا رہے ہیں۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں ہماری سرگوشیوں کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں اور سرگوشی بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ یعنی صدقہ و خیرات کے لیے، کسی خیر کے کام کے لیے اور لوگوں کے معاملات میں آپس میں ان کی اصلاح کے لیے ہم سرگوشی کر سکتے ہیں، چپکے چپکے سے بات کر سکتے ہیں اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا کتنے بڑے اجر کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایسے کام کی خبر نہ دوں جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیونکہ دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈالنا دین کو موننے والا کام ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اس بندے کے سوا جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ صلح کر لے، پھر صلح کر لیں تو ان کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 6544 نمبر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، اس کو ہم اسی چیز کی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے
جو بدترین جائے قرار ہے۔ یہاں جو اہل ایمان کی روش سبیل المؤمنین کا لفظ آیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا جس بات پر امت کا اجماع ہو بغیر شک شبے کے اس کام کو کر لیا جانا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ یہاں ان آیتوں میں پتہ چل رہا ہے کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا، مگر وہ شخص جو شرک کی حالت میں مرا، اور شرک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی، اور پہلا یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات۔ اللہ کے رسول تکیہ لگائے ہوئے تھے اور آپ یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے بیٹھ گئے اور بار بار یہ بات ارشاد فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کاش اب آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے آگے پروردگار ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا رب العالمین ہم تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ یا رب العالمین یہاں تو ہمارا نام مسلمانوں کے خانے میں درج ہے، پروردگار تو ہمیں اپنے ہاں بھی موحد لکھ لے۔ یا الہی ہمیں توحید پر زندگی عطا فرما اور توحید ہی پر موت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ یہاں شیطان کی کارروائیوں کا تذکرہ ہے، اس کے دعووں کا تذکرہ ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں اس انسان کے اوقات میں، اس کی محنتوں میں، اس کی کوششوں میں، اس کی قابلیتوں میں، اس کے مال میں، اس کے اولاد میں سے اپنا حصہ لے کر رہوں گا۔ اس اپنے دشمن سے ہمارا یہ مقابلہ ہے، ہم نے اپنے مال، اولاد اور اپنی صلاحیتوں میں سے اس کو حصہ نہیں دینا، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ میں نے آرزوؤں میں الجھاؤں۔ ایک تمنا وہ ابھی پوری نہیں ہوتی کہ دوسری تمنا، اور وہ تمنا پوری نہیں ہوتی کہ پھر تیسری تمنا، ایک لامتناہی سلسلہ ہے اور انسان پھر اس دنیا میں الجھتا ہی چلا جاتا ہے، پھر وہ دین کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور یہاں جو اس کے کہ میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، یہ ایک شرک اور جاہلیت کے دور کا ایک قاعدہ تھا کہ جب اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے۔ یعنی ایسے فضول کام، ایسے فضول توہمات جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا رب کی رضا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے کاموں کو خوشنما بنا بنا کر پیش کروں گا۔ اور دوسری طرف ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جانوروں کے حقوق کی بھی بات کرتا ہے۔ یہ شیطان ہے جو جانوروں کے ساتھ زیادتی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ یعنی شیطان اتنا زور آور ہے، وہ اپنے اس وسوسے کو حکم کا درجہ دے رہا ہے، یعنی ہے وہ وسوسہ کر رہا، وہ دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے، لیکن بے وقوف انسان اسے حکم کے طور پر لیتا ہے کہ بس جیسے اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خدائی ساخت میں رد و بدل کراؤں گا۔ خدائی ساخت میں رد و بدل سے کیا مراد ہے کہ انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا نہیں کیا، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ سارے کام جو انسان اپنی اور ان چیزوں کی فطرت کے خلاف کرتا ہے وہ سب خدائی ساخت میں رد و بدل ہے۔ مثلا عملے قوم لوط، ضبط ولادت، مردوں اور عورتوں کو باج بنانا، رہبانیت، ترک دنیا، عورتوں کو ان خدمات سے منحرف کرنا جو فطرت نے اس کے حوالے کی ہیں اور انہیں تمدن کے
کے ان شعبوں میں گھسیٹنا جس کے لیے مرد پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کام جو شیطان کے حکم پر لوگ کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اس ایک ایک اس کی چال کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں۔ وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ اس وقتی مزے کا جو لالچ دیتا ہے، اور اس کے بعد جو لامتناہی عذاب میں اس وقت وہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے سارے وعدے جو ہیں وہ فریب ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہیں پائیں گے۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ شیطان کی ایک حیران کن چال ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ جو باز رہنے والے اور کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ جو معاملہ کرتا ہے کہ ان کو اور سستی کا شکار کر دیتا ہے، انہیں پست ہمت کر دیتا ہے، انہیں خوف دلاتا ہے، کام کو بوجھل بنا کر پیش کر دیتا ہے تاکہ اسے چھوڑنا آسان لگے، یعنی اس انسان کو وہ نیکی چھوڑنا آسان لگے، حتیٰ کہ وہ شخص اس نیکی کے کام کو بالکل چھوڑ دیتا ہے یا اس میں کوتاہی اور سستی کرتا ہے۔ اور جو بہادر انسان ہے اس کو وہ کس طرح پھانستا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یہ تو بڑی معمولی سی ہے، تمہارے لیے تو یہ مناسب نہیں ہے، تم تو اس سے کہیں زیادہ بڑی کر سکتے ہو، لہٰذا ایک طرح سے حد سے تجاوز کا وسوسہ اس کے لیے اس نے تیار کیا ہے، اور انسان وہ بڑا کام تو کر نہیں پاتا تو وہ اس چھوٹے کام سے بھی رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا ڈھانچہ تیار کیا تو اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، ابلیس اس کے ارد گرد گھومنے لگا اور دیکھنے لگا، جب اس نے دیکھا یہ اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے کہا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ پا سکے گی، یعنی اسی وقت اس نے جج کر لیا کہ اس کو خواہشات کے رستے سے بھٹکایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پہ موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے تم حق ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں۔ صلح بہرحال بہتر ہے، صلح بہتر ہے کیونکہ شیطان اپنے کارندوں میں سے اس کارندے کو اپنے قریب کر کے شاباش دیتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، یعنی اگر انسان اپنے نفس کے مطابق معاملہ کرے، میں کیا چاہتی ہوں، میری پسند کیا ہے، میرا یہ حق اور میرا وہ حق یا اس کا یہ فرض، اگر اس طرح کی بحث میں انسان پڑ جائے تو پھر معاملات نہیں چل سکتے۔ ہمیں معاملات کرتے وقت دو اصول قرآن نے بتائے ہیں، ایک تقوی اور ایک احسان، یعنی اللہ سے ڈر کر معاملہ کرو اور حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو
ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ یعنی اس آیت میں یہ بہرحال اس چیز کا ہمیں پتہ چل رہا ہے، جو پہلے اس صورت کے شروع میں ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی اور کہا عدل کی شرط اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی، اور یہاں پر اس قانون کو مزید اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ بیویوں کے درمیان ہر لحاظ سے مساوات برتنا، یہ انسان اس پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اگر دو بیویاں ہیں، دونوں میں فرق ہو سکتا ہے، ایک خوبصورت ہو سکتی ہے، دوسری ذرا اس سے کم درجے کی ہو سکتی ہے، ایک جوان ہو سکتی ہے، دوسری تھوڑی سی عمر کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ایک بیمار ہو سکتی ہے، دوسری صحت مند، یا ایک خوش اخلاق ہے، دوسری بد مزاج ہے۔ تو بہرحال اگر ایسی صورت میں مرد کا میلان ایک طرف زیادہ اور دوسری طرف کم ہو تو یہ ایک فطری عمل ہے جس پر وہ کوشش بھی کرے تو وہ قابو نہیں پا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں وقت، کھانے، سونے، بیٹھنے، کھانا، کپڑا، ان ساری چیزوں میں بہت مساوات کیا کرتے تھے، لیکن فرمایا کرتے تھے یا اللہ یہ میری بیویوں کے درمیان اس چیز کی تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، لہٰذا تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ فرما جس کا میں اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی میرا دلی میلان اور محبت اگر کسی بیوی کی طرف زیادہ ہے، پروردگار اس کا حساب نہ لینا۔ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف جھکاؤ رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ یعنی وہ مساوات جو آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ اس میں جان بوجھ کے ایک بیوی کو لٹکتا چھوڑ دیتے ہیں اور سارے کا سارا ہی دوسری کی طرف جھک جاتے ہیں، تو یہ اس مساوات کی بات ہے کہ اس میں اگر مساوات نہ کرے تو قیامت کے دن وہ ایسے آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ کا نقصان نہیں ہے، یہ نقصان اللہ نہ کرے اگر اللہ ہمیں ہٹا کر کسی اور سے اس دین کا کام لے لے تو یہ نقصان میرا اور آپ کا نقصان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب بہت زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب بدبخت یا برے آدمی کی طرح ہو جائیں تو بھی اس کی سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر تم سب اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر بھی مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تو بڑے فضل والا ہے، اللہ کی تو بادشاہت قائم دائم ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کی اور اس کے دین کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نہ بدلنا، ہمیں چھوڑ کر دوسروں سے کام نہ لینا۔ پروردگار تو ہمیں اپنے دین کی خدمت کا موقع دے دے، تو ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ یعنی یہاں آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی، دونوں چیزیں ہیں، دونوں مانگی اللہ سے۔ لیکن یہ پھر انسان کی کم ظرفی ہے کہ وہ صرف اللہ سے دنیا ہی مانگتا ہے، اور جو دنیا مانگتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتے ہیں، اور جو دنیا اور آخرت دونوں طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دونوں عطا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو۔
یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں بھی عدل قائم کرنا ہے اور معاشرے میں بھی عدل قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے۔ یہاں ایمان لانے والوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اس ایمان کے دعوے کو سچ کر دکھاؤ۔ ایسا ایمان جو دل بدل دے، ایسا ایمان جو عمل بدل دے، ایسا ایمان جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کے مطابق ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، وہ ایمان لا کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ایمان نہ ہو گیا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی کہ ادھر بجلی آئی اور چلی گئی، پھر آئی اور پھر چلی گئی، پھر آئی اور پھر چلی گئی، ادھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، جہاں فائدہ نظر آیا وہاں چلے گئے، جہاں مزہ نظر آیا وہاں اٹھ کے چلے گئے، جہاں ذرا تھوڑا سا ماحول ہوا وہاں نیک بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہ کرے گا، نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی مثال بکریوں کے دو گلوں کے درمیان پھرنے والی بکری کی ہے، جو کبھی اس گلے میں جاتی ہے اور کبھی اس گلے میں، تو نقصان تو اس کا اپنا ہوگا نا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں یہ مژدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے، جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو۔ ایسی جگہ، ایسی محفلیں، ایسے لوگ جہاں اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جہاں اللہ کی آیات کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوں، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو رب کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، اللہ کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اللہ کا عذاب آ جائے تو ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں، وہاں نہ بیٹھو۔ اور جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یعنی اگر ایک شخص اسلام کا دعویٰ بھی رکھے اور کافروں کی صحبتوں میں شریک بھی ہوتا ہو اور ٹھنڈے دل سے ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے سنتا ہو، تو اس میں اور پھر ان کافروں میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بھی پھر انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کون ہے جو بے دلی سے نماز کے لیے اٹھ رہا ہے؟ یہ کون ہے جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اللہ کو کم یاد کر رہا ہے؟ کہیں یہ میری اور آپ کی نماز کا ذکر تو نہیں ہو رہا؟ یہ تو منافق کی نماز کا ذکر ہے۔ اور پیارے نبی کے دور میں تو مسجد میں حاضر ہونا منافق بھی ضروری خیال کرتے تھے، اور آج کے دور میں مسجد کی حاضری تو درکنار، لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے لیکن اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے بھی ہیں، اور بلکہ مسلمانوں کا لیڈر بنائے جانے کے لیے بھی یہ بات ضروری نہیں رہی کہ کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔
اور پیارے نبی فرماتے ہیں تم قیامت کے دن بدتر اس شخص کو دیکھو گے جو دو رخا ہوگا، ان کے پاس آئے گا تو ان کی سی کہے گا اور ان کے پاس جائے گا تو ان کی سی کہے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو تم اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یعنی جس طرح کے لوگوں میں انسان اٹھتا بیٹھتا ہے وہ آدمی کے ذوق اور اس کی دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے چیز، اس کی صحبتیں بتاتی ہیں کہ اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اس دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا اور کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کہ اس کے کہنے پر آج میں نے برے کام کیے اور آج میں جہنم کا مستحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے۔ یہاں منافقین کی خصوصیات ہیں کہ وہ نماز بے دلی سے پڑھتے ہیں، وہ نمازوں میں کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ ایمان والوں سے بھی ملتے ہیں، انہوں نے کافروں سے بھی دوستیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جنت کے بہت سارے درجے ہیں اس طرح جہنم کے بھی درجے ہیں، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جہاں سب سے زیادہ آگ بھڑک رہی ہوگی وہاں پر ہوں گے، کفار سے بھی نیچے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نفاق سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ میں حمص میں ابو دردا کے گھر گیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا اے ابو دردا اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ انہوں نے 3 مرتبہ فرمایا اللہم غفرا اللہم غفرا، اور فرمایا جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے اس کو مصیبت سے تحفظ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ دین سے پھرتے دیر نہیں لگتی، نفاق پیدا ہوتے دیر نہیں لگتی۔ ایمان کی فکر کریں، نفاق کی مصیبت کا خوف رکھیں، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گئی۔ اپنی دلچسپیوں کا، اپنی چاہتوں کا جائزہ لیں، اپنی روٹین کا جائزہ لیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے نفاق کی نشانیاں بتائی ہیں، جو بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب کسی سے معاملہ کرے تو بدسلوکی پہ اتر آئے۔ میرے اندر کیا یہ صفات تو نہیں ہے؟ میں نماز کو ٹال کے تو نہیں پڑھتی، میں نماز میں اللہ کو کم ہی یاد کرتی ہوں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، نفاق سے ڈرنا چاہیے، ایمان کی قدر کریں، ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ ابن ابی ملیکہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا۔ حضرت حنظلہ جب دل گھر جاتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ وہ کیفیت نہیں ہے جو پیارے نبی کی محفل میں ہوتی تھی، تڑپ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا، اور یہ بات کہتے کہتے باہر آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور عمر ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، انہیں بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ۔ یعنی نبی کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، گھر میں جاتے ہیں اور ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کو بڑھانا ہے تو قرآن کی اور حدیث کی محفلوں میں شرکت کریں، علم والوں کے ساتھ بیٹھیں، سننے کا ذوق اور جذبہ پیدا کریں۔ قرآن کا مزاج ہے سننے کا، کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں نہیں آیا، حضرت جبرائیل نے سنایا، آپ نے آ کے صحابہ کو سنایا۔ آج اللہ نے ہمیں قرآن سننے کی توفیق دی ہے، اس پر شکر ادا کریں۔ ہمیں آج وقت نکالنا مشکل لگ رہا ہے، یہ سننا ہمارے کانوں کو گراں گزر رہا ہے، اس سننے پر شکر ادا کریں۔ قیامت کے دن ہمیں حسرت نہ ہو، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو یہ کہہ رہے ہوں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو ہم آج دوزخ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ تو آج اپنے آپ کو سننے والوں میں شامل کر لیں، سمجھنے والوں میں شامل کر لیں، اصلاح کرنے والے اور پلٹنے والوں میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ میری ساری دلچسپی، میری محبتیں، میری عقیدتیں صرف اللہ کے لیے، پروردگار تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ روزہ تجھے راضی کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں، یہ پڑھنا اور پڑھانا پروردگار تیری خاطر تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو عمل وہی پسند ہے جو خالص اس کے لیے ہو، اور جس طرح پانی کے اندر گندگی کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر اللہ کو راضی نہ کیا، اگر اللہ کو ناراض کر لیا تو ساری زندگی کی نیکیاں غارت ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔
آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ پروردگار تو ہمیں پلٹنے والا بنا دے، پروردگار تو ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، پروردگار تو ہمیں ایمان کی روش پر چلنے والا بنا دے، پروردگار ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر فرما، پروردگار اس قرآن کو اس زندگی میں ہمارا ساتھی بنائے رکھ، اللہ اس قرآن کو قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنانا، اللہ اس کو روز محشر بھی ہمارا ساتھی بنانا، ہمارے حق میں حجت دینے والا بنانا، پروردگار ہمیں قیامت کے دن پیارے نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، ہمیں اپنے اساتذہ کے سامنے، ہمیں اپنے شاگردوں کے سامنے پروردگار اس دن شرمندہ نہ کرنا، ہمارے پول نہ کھولنا، پروردگار ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔